ایمن کے دل میں راحم علی نواز کے لیے اس حد تک نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بار بار میڈیا والوں کے سامنے بھی راحم علی نواز کا نام شروع کر دیتی ہے۔ راحم اس بات کو سوچ کر کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اب وہ اپنی سوتیلی ماں کی سازش کو سمجھ گیا ہے کہ آخر ایمن یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کر رہی ہے۔ عافیہ بیگم نے ایمن کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہوتی ہے کہ اس کا اصل قصوروار ایک ہی شخص ہے، وہ ہے راحم علی نواز، لیکن راحم یہ بات جانتا ہے کہ ایمن کی 20% میموری لاس ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو بھی اس کے ذہن میں بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ وہی کچھ بولنا شروع کر دیتی ہے۔ جب راحم دوبارہ اس کے گھر جائے گا تب تو میڈیا والے اور گاؤں کے لوگ طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں گے اور یہی بات پھیل جائے گی کہ واقعی ایمن کا راحم کے ساتھ کوئی نہ کوئی افیئر چل رہا تھا۔ یہ بات اس حد تک پھیل جائے گی کہ اس کے بابا مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی بیٹی کی شادی راحم سے کروا دیں۔ راحم بھی صرف ایمن سے شادی اسی لیے کرے گا تاکہ وہ شہروز اور اس کی سوتیلی ماں کو سب لوگوں کے سامنے بے نقاب کر سکے۔ وہ اس گھر میں ایمن کو لے کر جائے گا جہاں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، ایک ایک چیز اسے دکھائے گا تاکہ اسے سب کچھ یاد آ جائے، تاکہ دوبارہ سے اس کی میموری واپس آ جائے کہ اس کے ساتھ سب کچھ کس نے اور کیوں کیا تھا۔ راحم علی نواز تو اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کس طرح راحم علی نواز کو سب لوگوں کے سامنے بے عزت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت جلد راحم کو یہ بات بتا دے گی کہ اس کی سوتیلی ماں نے اپنے ہی بیٹے کے خلاف ایمن کے کان بھرنے کی کوشش کی۔ ایمن کو تب معلوم ہوگا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے، سگی ماں نہیں ہے، اسی لیے وہ سمجھ جائے گی کہ اصل سازش کیا ہے، لیکن شہروز پر نظر پڑتے ہی اسے سب کچھ یاد آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ شہروز کو دیکھتے ہی اس کا گریبان پکڑ لے گی اور اسے صاف صاف کہے گی کہ میں تمہیں اس طرح کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح میری نظروں سے چھپ کر تم ہمیشہ کے لیے جیل میں جانے سے بچ جاؤ گے؟ میں خود میڈیا والوں کو بتاؤں گی تمہاری حقیقت کے بارے میں۔ تب تو وہ ایمن کو خاموش کروانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے میری بات کان کھول کے سن لو، تم اگر میڈیا والوں کے سامنے یا کسی کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تھا تو تم جانتی نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اور ویسے بھی اب تم اس گھر میں ہی رہتی ہو۔ دوبارہ سے اسے اس طرح ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے اس رات کے بارے میں سب کچھ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس طرح شہروز زبردستی اسے اس کمرے میں لے گیا تھا، جس کے بعد اس کے سر پر چوٹ آنے کے بعد اس کی یادداشت چلی گئی۔ لیکن راحم کبھی بھی اب ایمن کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دونوں کے درمیان جو بھی فاصلے تھے یہ کب محبت میں بدل گئے ان دونوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا۔ ایمن کے دل میں راحم کے لیے اس قدر احساس پیدا ہو جائے گا، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا کہ کس طرح اس کی وجہ سے راحم کی عزت کی نیلامی ہوئی، لیکن راحم اسے معاف کر کے اسے وہی مقام دلانے کی کوشش کرے گا۔